پاس ایک احسان ہے۔ آپ اس طرف مکان والے محلے کی طرف چلے تو گلی کے باہر آپ جب پہنچے تو ایک 10 سال یا 9 سال کی بچی جو ان بزرگوں کی پوتی تھی وہ کھڑی ہے اور حاجی صاحب کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگی بابا جی آپ شرکپور سے آئے ہیں؟ اب حاجی صاحب بڑے حیران ہوئے کہ شرکپور کو یہاں وہ تو چھوٹا سا ایک قصبہ ہے اور یہ بچی جانتی ہے شرکپور سے آپ آئے ہیں، اسے کیسے پتا چلا؟ آپ نے پوچھا بیٹے آپ کو کیسے پتا ہے کہ میں شرکپور سے آیا ہوں؟ وہ بچی کہنے لگی کہ میرے دادا جو ہے نا انہوں نے مجھے صبح سے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ گلی کے کونے پہ کھڑی ہو جاؤ، میاں صاحب کے ایک مہمان آ رہے ہیں، میاں شیر محمد صاحب کے ایک مہمان آ رہے ہیں، وہ واپس نہ چلے جائیں، جو ہی وہ آئیں انہیں فوراً میرے پاس لے کے یہاں پہ آ جانا۔ تو میں تو انتظار میں ہوں، آپ شرکپور سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل میں ہی شرکپور سے آیا ہوں۔ وہ بچی نے ساتھ لیا اور ان بزرگوں کی خدمت میں پیش ہو گئے، تواضع کی، کھانا کھلایا۔ وہ پوچھنے لگے کہ میاں صاحب کا کیا شان ہے، میاں صاحب کا کیا شان ہے، آپ ان کے مرید ہیں؟ تو حاجی صاحب کا خیال تھا کہ شاید میاں صاحب کو ان بزرگوں نے نہیں دیکھا، یہ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں اور میرے سے میاں صاحب کے متعلق یہ کوئی معلومات لینا چاہ رہے ہیں۔ آپ جب ان کے پوچھنے پہ آپ نے جو آپ سمجھتے تھے اپنے علم کے مطابق، اپنے مشاہدے کے مطابق، حضور میاں صاحب کی جو عظمت شان آپ نے دیکھی وہ بیان کی، تو وہ بزرگ بولے، وہ کہنے لگے امیر علی تو نے میاں شیر محمد کی شان کو نہیں پہچانا، تو نے میاں شیر محمد کی شان کو نہیں پہچانا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ میں تمہیں اپنا واقعہ بتاتا ہوں کہ مجھے بھی شوق تھا، میں شب بیداری کرتا تھا تو میں کچھ ولایت کی منزلیں اللہ کے فضل سے میں نے طے کی، کچھ مشاہدات یا چیزیں میرے پہ عیا ہوئیں، تو میں ایک مجذوب کے آگے سے گزرا، کوئی ادب کا معاملہ نہ رکھ سکا، پہچان نہ سکا، انہوں نے نگاہ کی اور میرا ہر چیز سلب کر لی، میری ہر چیز اس مجذوب نے سلب کر لی، اور سلب کرنے کے بعد میں اپنی ہوش بھی کھو بیٹھا، حواس بھی کھو بیٹھا، میں بالکل دیوانہ ہو گیا، مجھے کچھ پتا نہیں کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں، کہاں پہ بیٹھا ہوں۔ اسی کیفیت میں مجھے نہیں پتا، جب ہوش آیا تو تب پتا چلا میں لاہور میں تھا اور لوہاری دروازے کے اندر سید مٹھا بازار، وہاں پہ پتہ نہیں میں کیسے پہنچا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ تو میں وہاں پہ بیٹھا تھا اور ننگا تھا، کپڑے بھی میرے تن پہ نہیں تھے، کوئی مجھے ہوش نہیں ہے۔ تو میاں صاحب وہاں میرے قریب سے گزرے، میرے پاس سے جب گزرے میں بیٹھا ہوں، مجھے کوئی پتا نہیں ہے، تو آپ کی نگاہ میرے پہ پڑی، آپ رکے، اپنی چادر، آپ چادر کی بکل مارتے تھے کپڑوں کے اوپر اکثر، اور آپ اکثر داتا صاحب حاضری کے لیے جاتے تھے، اور وہاں پہ آپ کے حکیم علی محمد صاحب تھے لوہاری سید مٹھا بازار کے اندر، ان کے پاس تھوڑی دیر قیام کرتے تھے، تو گئے آپ داتا صاحب حاضری کے لیے، آپ اور اتار کے میرے بدن کو پورا ڈھانپا اور ایک جملہ بولا، جب مجھے ہوش آیا وہ پہلا جملہ مجھے یاد ہے، مجھے کہنے لگے بیلیا آ پھر تینوں آج کپڑے ہی پوا دئیے۔ یہ جملہ پہلا مجھے یاد ہے ہوش میں آنے کے بعد، کتنی دیر میں اس حالت میں رہا مجھے یاد نہیں، سال رہا، زیادہ رہا، وہ مجذوب کی نظر کے بعد سے لے کے، اور آپ نے توجہ فرمائی اور وہ تمام جو کھوئی ہوئی میری منزل تھی واپس دلا کے، بلکہ اور کئی مقام بلند فرما کے آپ نے مجھے اس علاقے کے اندر اس علاقے کا قطب مقرر فرمایا ہے۔ آپ قطب ارشاد ہیں
آپ نے مجھے اس علاقے کے اندر کتب مقرر فرمایا ہے جو روحانی نظام کی نگرانی کے لیے اللہ کے وہ ابدال اور کتب جو اس نظام کو چلاتے ہیں جن کا احادیث مبارکہ میں ذکر ہے، وہ کہنے لگے میری ڈیوٹی آپ نے یہاں پہ لگائی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک پیر کندھاری تھے، یہ سمندری کے قریب ان کا مزار ہے، ان سے بھی جذب کی کیفیت میں تھے۔ شاہدرہ اسٹیشن پہ حضور میاں صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور ان کو بھی آپ نے اپنی چادر عطا فرما کے ولایت کا اعلیٰ منصب عطا فرما کے فرمایا پیر جی تسی ان دور چلے جاؤ ادھر سمندری والے۔ آئے وہ کندھار سے تھے، پیر کندھاری کے نام سے مشہور ہیں، ان کا مزار ہے وہاں پہ۔ تو حضور میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنے وقت کے قطب ارشاد تھے، اور ایک حوالہ میں نے پچھلے عرس پہ پیش کیا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے اولاد کے حوالے سے، مولانا فیض احمد صاحب، انہوں نے کہا کہ حضور میاں صاحب اپنے وقت کے غوث تھے، جو تمام اولیاء کے سربراہ ہوتا ہے اسے غوث کہتے ہیں ان کے مطابق۔ اور انہوں نے کہا کہ ان کے جانشین جنہیں انہوں نے اپنی جگہ پہ، وہ بحری جہاز والا واقعہ تھا، حج پہ جانے والا واقعہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ میاں غلام اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، لمبی بات ہے وقت نہیں ہے ساری بیان کروں، ان کو اگر بحری جہاز میں پہلے بلایا گیا اور کیپٹن بھی ہمارا مرید تھا تو یہ ان کا حق تھا، ان کا رائٹ تھا۔ یہ حضور میاں صاحب کی مسند پہ بیٹھے ہیں، آپ اپنے وقت کے غوث ہیں، اور آپ نے یہ منصب اپنے بعد حضور ثانی صاحب کو عطا کیا۔ یہ مولوی فیض احمد صاحب اس بات کے راوی ہیں، میں نے پچھلے اس پہ سنائی تھی۔ تو ہم انتہائی خوش نصیب ہیں، انتہائی خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے سلسلہ عالیہ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ ہمیں منسوب فرمایا، فیضیاب فرمایا، اور ہر سال ہم آپ کے عرس پاک کی اس تقریب سعید میں بڑی ادب اور عاجزی سے اپنے شیخ کامل کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں، اور میں بھی حاضر ہوں، آپ بھی سب حاضر ہیں، اور عرس پاک کے موقع پہ شیخ کریم کی توجہ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ عرس جو ہے ہم اپنے بزرگوں کا دن مناتے ہیں،